دیکھیے انبیاء کرام نے بار بار یہ نصیحت کی۔ لقمان رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کیا فرمایا؟ یا بنی لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، شرک نہیں کرنا، ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم مدینہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں کیا وہاں کوئی ان کو رکوع کرتا ہے؟ کوئی ان کے سامنے جھکتا ہے؟ کوئی ان کے حوالے سے یہ عقیدت رکھتا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کی قبر آپ کے روضے کے ساتھ ہے، کیا لوگ ان سے مانگتے ہیں، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں شفا دیں گے، اولاد دیں گے؟ تو صحابہ کرام کا کتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن جب نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں منع کیا گیا ہے، یہ جائز نہیں رکھا گیا کہ صحابہ کرام سے دعائیں کرو اور ان سے مدد مانگو، تو پھر صحابہ سے بڑھ کر ہم کون ہو سکتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو تصور دیں یا لوگ ہمارے بارے میں عقیدہ رکھیں اور ہم اس پر خاموش ہوں، خوش ہوں کہ ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں، ہماری عزت ہو رہی ہے، ہمیں مقام مل رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تم ہو، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہم شفا دینے والے ہیں، اولاد دینے والے ہیں، روزی دینے والے ہیں، ہم سے مانگو، ہمارے سامنے جھکو، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اللہ کے سامنے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ تو لہٰذا مجھے آپ کو ڈرنا ہوگا، احتیاط کرنی ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو، اللہ خوش ہو، تو پھر ہم خود بھی توحید والے بنیں، دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دیں، ایک اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہو، اوروں کو بھی یہ سبق پڑھائیں کہ ایک ہی اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ خالق ہے، رب ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ ہمارا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو اپنا شریک بنائیں۔ ہمارے لیے رکوع، سجدہ، عاجزی، ہمارے سامنے کوئی ہاتھ پھیلائے، ہمارے سامنے کوئی جھکے، یہ ہمیں قطعاً جو ہے ناگوار ہونا چاہیے، ہمیں اسے احتیاط کرنا ہوگا۔ میں آخر میں پھر درخواست کروں گا اپنے مری قبیلے کے بھائیوں کو اور دیگر بلوچ بھائیوں کو، اور یہ پیغام میرا پہنچنا چاہیے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ وائرل ہونا چاہیے۔ بابا قادر بخش مری صاحب، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہماری برادری کے ہمیں خوشی ہے، ہماری مری برادری کے ہیں، لیکن وہ اس چیز کا خیال کریں کہیں فتنے کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں ان کے حوالے سے یہ عقائد نہ پھیل جائیں، لوگ دور دور سے وہاں پہنچیں اور وہاں پر چڑھاوے چڑھائے جانے لگیں اور وہاں پر لوگوں کی عقیدت ہو کہ یہاں سب کچھ ملتا ہے، تو یہ بات اللہ کے ہاں بڑی ناراض کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ناراض اسی شرک پر ہوتا ہے، اس عقیدے پر ہوتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر لوگ بندوں سے امید رکھیں اور بندوں کے حوالے سے یہ ذہن رکھیں کہ یہاں سے سب کچھ ملے گا، تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے رکوع سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سنے گا، اللہ ہی دعائیں قبول کرے گا، اللہ ہی چاہے گا تو شفا ملے گی، اللہ ہی چاہے گا تو روزی ملے گی، اللہ ہی چاہے گا تو اولاد ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پر قائم رکھے، اسی حال میں ہم دنیا سے جائیں۔ اگر توحید پر مر گئے تو جنت کا وعدہ حدیث میں کیا گیا ہے، لیکن اگر شرک پر ہماری موت ہوئی تو پھر جہنم کا وعدہ ہے، جنت حرام، جہنم میں داخلہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔